خواجہ غریب نواز، وہ ولی جس نے ہندوستان کے دل بدل دیے۔ ہندوستان کی سرزمین جہاں ایک ایسا مسافر آیا جس کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ تخت و تاج، مگر اس کے دل میں ایسی محبت تھی جس نے کروڑوں دلوں کو اللہ سے جوڑ دیا۔ وہ تھے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ نام خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ولادت 537 ہجری سجستان میں، جو ان دنوں ایران کہا جاتا ہے۔ نسب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ کم عمری میں سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ یتیمی میں پلنے والا یہ بچہ ایک دن غریبوں کا سہارا بننے والا تھا۔ علم ظاہری کے ساتھ علم باطنی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ سال ہا سال مجاہدہ، ریاضت اور فقر۔ مرشد کی اجازت سے تبلیغ دین کا سفر۔ مرشد نے فرمایا تھا ہندوستان جاؤ، وہاں تمہارا کام ہے۔ اس وقت اجمیر میں ظلم، جاہلیت اور خوف۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نہیں اٹھائی، اخلاق اٹھایا، پیغام دیا، محبت، خدمت، صبر اور توحید۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو اللہ کے دوست ہیں وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتے۔ خواجہ غریب نواز انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، مظلوم کو پناہ دینا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، امیر و فقیر میں فرق نہیں، اس لیے دنیا نے انہیں غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز کہا۔ اس زمانے میں چھوٹے ذات کے ہندوؤں کو اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ جانور اچھوت نہیں ہوتے تھے، انسان کو اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا پینا یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کی پرچھائی سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ جب انہوں نے خواجہ غریب نواز کی مذہب دیکھا، اسلام کی تعلیم سنی، اس کے اصولوں کو دیکھا، لوگ جوق در جوق ایمان لانے لگے۔ مذہب اتنا رحم دل بھی ہے، انہوں نے جانا۔ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات، نماز اور شریعت کی پابندی، نفس کی اصلاح، مخلوق خدا سے محبت، تکبر سے دوری۔ خواجہ غریب نواز کی خانقاہ اصلاح کا مرکز تھی، تماشے کا نہیں۔ وصال 6 رجب 633 ہجری، مزار اجمیر شریف میں۔ آج بھی لاکھوں دلوں کی امید، جو در سے خالی گیا، تاریخ اس کا نام نہیں جانتی۔ اگر ہم خواجہ غریب نواز کو مانتے ہیں تو ان کا راستہ بھی اپنائیں۔ محبت، شریعت، عاجزی، یہی اصل عقیدت ہے۔ تو اجمیر میں لوگ جوق در جوق خواجہ غریب نواز کی
خدمت میں آتے رہے اور ان کی تعلیمات کو سنتے رہے، ان کے اخلاق کو دیکھتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لگ بھگ 90 لاکھ لوگوں کو مشرف اسلام کیا اور انہی کی نسل بڑھتی رہی اور بڑھ رہی ہے۔ پرتھوی راج لوگوں کی اس عقیدت کو دیکھ کر بہت پریشان، بہت جھنجلایا ہوا۔ حد تو تب ہو گیا جب اس کے دربار کے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے۔ اس نے اپنے دربار کے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ مظلوم درباری خواجہ غریب نواز کی خدمت میں آ کر اپنا دکھڑا روتے تھے اور پردرد انداز میں اس کے ظلم کی کہانی سناتے۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا تیور بدلا اور انہوں نے پرتھوی راج کو کہلا بھیجا کہ باز آ جا اپنے ظلم سے، ورنہ تجھے باندھ کر کسی مسلمان بادشاہ کے حوالے کر دوں گا۔ پرتھوی راج تکبر میں چور، حوصلہ بڑھا ہوا، کیونکہ اس نے سلطان شہاب الدین غوری کو ہرا دیا تھا۔ ہندوستان کے بہت بڑے بڑے اور بہت سارے راجاؤں کو ملا کر اس نے جنگ لڑی تھی اور سلطان شہاب الدین غوری ہار کر واپس جا رہا تھا۔ وہ بدبخت اپنی حرکت سے باز تو نہیں آیا، بلکہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اور اس درجہ غصے میں آیا اس نے خواجہ غریب نواز کی شان میں کچھ گستاخانہ جملے بھی کہے اور انہیں خبر بھیجا جلد سے جلد یہاں سے چلے جانے کے لیے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، اور کچھ ناجائز الفاظ بھی کہے۔ خواجہ غریب نواز یہ سن کر نماز دوگانہ ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں مشغول ہو گئے۔ ادھر سلطان شہاب الدین غوری پرتھوی راج سے شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ اس نے رات میں خواب دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ اسے کہہ رہے ہیں، اٹھ شہاب الدین، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی زمین تیرے حوالے کر دی ہے، جا اسے لے لے۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کے چہرے پر ایک خوشگواریت تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے اس طرح کا خواب دیکھا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ بہت ہی نیک اور خوشگوار خواب آپ نے دیکھا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری کوئی بزدل بادشاہ نہیں تھا۔ اس نے ہمت اور حوصلہ بٹورا اور بچے کچے سپاہیوں کو جمع کیا اور نئے عزم اور حوصلے کا سہارا لے کر، اللہ کا نام لے کر پھر بڑھا اجمیر کی طرف پرتھوی راج سے لڑنے۔ اور جنگ کی تفصیل تو ہم بیان کر چکے ہیں۔ دونوں میں خوفناک جنگ ہوئی۔ خواجہ غریب نواز کو اس نے پھر دیکھا کہ اس کے سپاہیوں کی طرف سے وہ بھی لڑ رہے ہیں اور رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آخر سلطان شہاب الدین غوری کی جیت ہوئی۔
پرتھوی راج بھاگا اور دریائے سرسوتی کے قریب گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ پرتھوی راج نے اپنے ساتھ بہت سارے راجاؤں کو بھی ملا لیا تھا، تو اس طرح سے سارے دوسرے راجا بھی ہارے۔ سلطان شہاب الدین غوری آگے بڑھتا رہا، بڑھتے بڑھتے اجمیر کی پہاڑی کے قریب پہنچا تو سورج ڈھلنے والا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک ایسی آواز پڑی جس سے پیاری کوئی آواز زمین و آسمان میں نہیں، وہ آواز تھی اذان کی۔ وہ چونک پڑا، اس کفرستان میں اذان کی آواز کیسی؟ اس نے لوگوں سے پوچھا تو اجمیر کے لوگوں نے بتایا کہ کچھ دنوں سے یہاں ایک فقیر آئے ہوئے ہیں اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ اسی طرح سے الفاظ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد سب مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جھکتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری یہ سن کر خوش ہوا اور بڑھا آگے کی طرف جدھر سے اذان آ رہی تھی، اور بڑھتے ہوئے اس جگہ پہنچا، دیکھا نماز شروع ہو چکی ہے۔ وہ بھی ایک صف میں کھڑا ہو گیا، اور جب نماز ختم ہونے کے بعد امام نے سلام پھیرا، اسے دیکھتے ہی سلطان شہاب الدین غوری چونک اٹھا۔ دنیا کا سارا خزانہ مل جاتا تو شاید اسے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اس نے دیکھا اسی بزرگ کا چہرہ جو اس کے خواب میں آئے تھے، اس نے دیکھا اس بزرگ کا چہرہ جو اس کے فوج کی رہنمائی کر رہے تھے، اس نے دیکھا اس بزرگ کا چہرہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فتح عطا فرمائی، ورنہ وہ تو یہاں سے ہار کر بھاگا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر قدم بوس ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ خواجہ غریب نواز کا عقیدت مند بن گیا۔ تو خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہی تو پھر ہم نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔